السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہماری آج کی صحابہ ہے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے بطن سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے، اور اس ہستی کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تھے، اور اس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کا درجہ دیا ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو والدہ کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کا نام تھا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات، جب ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ اپنے خاندان سے ملنے کے لیے یثرب گئی تھی، واپسی پر مدینہ سے 2 کوس دور ابوا نامی جگہ پر بیمار پڑ گئی اور وہاں پر اللہ کو پیاری ہو گئی، تو اس وقت حضرت آمنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ایک کنیز برکہ بھی تھی، جو کہ حبشی غلام تھی۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 7 سال تھی، اور عبد المطلب کے حوالے آپ کو کیا، جبکہ حضرت آمنہ کو ابوا کے مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دفعہ ان کے مزار پر جانے کا ذکر موجود ہے۔ ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ حضرت برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا نام ام ایمن سے مشہور ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ہے، لیکن دودھ نہیں پلایا، اس لیے ان کو دودھ پلائی ماں کا رتبہ حاصل نہیں۔ البتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت میں کنیز کی حیثیت سے شامل ہوئی۔ البتہ جوانی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا تھا، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے فرد کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہی میں رہی۔ آپ کی پہلی شادی عبید ابن زید سے ہوئی، اور ان سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تھا ایمن ابن زید۔ البتہ اس شوہر سے علیحدگی کا ذکر کہیں موجود نہیں کہ کب اور کس وقت ان کو طلاق ہوئی۔ ام ایمن اور ایمن بن زید نے ابتدا میں ہی اسلام قبول کیا، کیونکہ آپ لوگوں کا شمار اہل بیت میں ہوتا تھا۔ ایمن بن زید نے مختلف جنگوں میں اللہ کے رسول کے ساتھ حصہ لیا۔ جنگ حنین میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہادری اور مستحکم طور پر ڈٹے رہے۔ جب مسلمانوں کے لشکر کے پاؤں لڑکھڑا گئے تو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ تقریباً 20 تک صحابہ کرام دائرہ ڈال کر کھڑے رہے، اور تیروں کی بوچھاڑ کو اپنے سینے پر لیتے رہے۔ ان میں زیادہ تر صحابہ کرام شہید ہوئے، البتہ جو زندہ بچ گئے تھے تو ان کا سیرت میں ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا، اور بعد میں ان کا نام جب بھی کوئی ذکر ہوتا تو ان کو جنگ حنین کے مجاہدوں کے نام سے یاد کیا جاتا۔ حضرت ایمن بن زید بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، اور پھر انہی تیروں کے بوچھاڑ میں شہید ہو گئے۔ اسلام کے شروع میں ام ایمن کو طلاق ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اگر کسی کو جنتی عورت سے شادی کرنی ہو تو وہ ام ایمن سے شادی کر لے، جس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح باندھ لیا۔ یاد رہے، اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کے گھر میں رہتے تھے، اور ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی، اور ام ایمن کی عمر تقریباً 40 سال کے لگ بھگ تھی۔
تقریباً 15 یا 20 سال کا فرق تھا۔ اور پھر اس جوڑے سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جس کو حب رسول کے نام سے صحابہ کرام پکارتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی تو دوران سفر ان کا روزہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ راستے میں سخت گرمی اور دھوپ تھی، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، میں گر کر بے ہوش ہونے والی تھی کہ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان سے ایک چمکتا ہوا رسا جس کے ساتھ ایک گڑھا بندھا ہوا ہے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے جی بھر کے اس گڑھے سے پانی کو پیا، اور پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس پانی کی وجہ سے میری پیاس بالکل ختم ہو گئی اور باقی زندگی مجھے کبھی پیاس محسوس نہیں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر قباء اور مدینے کے درمیان تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً آپ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ آپ وہ واحد عورت ہیں جن کو اللہ کے رسول اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرے نزدیکی خاندان میں صرف ام ایمن زندہ ہے، یعنی اس کا رتبہ اللہ کے رسول نے اپنے خاندان سے رکھا۔ ام ایمن نے جنگ احد اور جنگ خیبر میں بھی حصہ لیا، کیونکہ اس وقت عورتیں بھی جنگوں میں شامل ہوتی تھیں تاکہ زخمیوں کا خیال رکھ سکے اور ان کی تیمارداری اور مرہم پٹی کر سکے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے پر جا رہے تھے تو ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتی ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس سواری کے لیے کوئی اونٹ نہیں۔ جس پر اللہ کے رسول نے جواب میں کہا، ام ایمن، میں صرف آپ کو اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ جس پر ام ایمن نے کہا، یا رسول اللہ، اونٹ کے بچے پر میں کیا کروں گی اور اس پر میں کیسے جہاد کے لیے سفر کر سکوں گی؟ مجھے تو اونٹ چاہیے۔ جس پر اللہ کے رسول نے پھر فرمایا کہ میں آپ کو صرف اونٹ کا بچہ دے سکتا ہوں۔ اور اسی طرح ام ایمن ہر دفعہ کہتی تھی کہ مجھے اونٹ سواری کے لیے چاہیے، جس پر آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ایمن، اونٹ تو اونٹ ہی کا بچہ ہوتا ہے، کسی اور جانور کا بچہ تو اونٹ نہیں ہوگا۔ اونٹ کا بچہ اونٹ ہے، پس میں آپ کو اونٹ ہی دوں گا۔ یہ سن کر تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول کی بات سمجھ آئی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان توتلی تھی، اور کبھی کبھی مزاح کے طور پہ اللہ کے رسول ان کی بات کو دہراتے تھے اور ان کا تلفظ ٹھیک کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مجلس کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی اور السلام علیکم کے بجائے لا سلام علیکم کہا، جس پر اللہ کے رسول نے کہا، او ام ایمن، بس آپ سلام کہا کریں، کیونکہ جب آپ السلام علیکم کہتی ہیں تو ایسے سنائی جاتا ہے کہ آپ کہتی ہیں لا سلام علیکم، یعنی آپ پر سلام نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو کہا کہ آؤ دونوں چلتے ہیں کہ ام ایمن کو سلام کریں اور اس کی مزاج پرسی کریں، جس طرح ہم دونوں اللہ کے رسول کے ساتھ اس کے گھر جایا کرتے تھے۔ جب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دونوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور پھر اس کے بعد رونے لگی، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ام ایمن، چپ کرو، آپ کیوں خفا ہوتی ہیں؟ اللہ کے رسول جنت میں ہے، اچھی جگہ پر ہے اور خوش ہے۔ جس پر ام ایمن نے کہا کہ میں اس لیے روتی ہوں کہ وہ کیا اچھا وقت تھا، وہی آتی تھی، قرآن کا نزول ہوتا تھا، جبریل علیہ السلام زمین پر تشریف لاتے تھے، ان کی رحلت کے بعد یہ تمام چیزیں ہم لوگوں سے اور اس دنیا کے لوگوں سے چھن گئی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آبدیدہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کو بقیۃ الغرقد میں دفن کیا گیا۔ عزیز دوستو، یہ تھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام اور ان کی حالات زندگی، جس پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ والسلام۔
Oh